دونوں میں السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیزوں، قرآن مجید کی وہ عظیم ترین آیہ کریمہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول خصوصاً پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے، لہذا ہم مسلمانان ہند اور دنیا کے مسلمان پیغمبر کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں، ان کے سیرت، ان کی زندگی، ان کے اقوال، ان کو برابر بیان کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک مسلمان، سچے مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ ہم نے جسے اپنا نبی مانا ہے وہ کیسا ہے؟ معرفت رسالت۔ ہم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کن اخلاق کا حامل ہے اور کس مرتبے پر فائز ہے، تو ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس لیے کہ پیغمبر کی معرفت اللہ نے کرائی اور اللہ نے اور پیغمبر نے اللہ کی معرفت کرائی۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے میں کہ اگر ہم آپ کسی کی فضیلت کو بیان کرنا چاہیں تو اپنے محدود علم کے مطابق فضائل بیان کریں گے، ذکر کریں گے اور فضیلت بیان کریں گے، لیکن اگر وہ علم کل کسی کی فضیلت کو بیان کرنا چاہے تو اس سے کوئی گوشہ خالی نہیں ہوگا، کوئی فضیلت کا رخ تشنا نہیں رہے گا، وہ ہر اعتبار سے فضیلت کو اور عظمت کو اور ان کے منصب کو بیان کرے گا۔ ہمارے بیان کرنے میں سہو اور نسیاں ہو سکتا ہے، بھول و چوک ہو سکتی ہے، لیکن اگر خالق بیان کرے گا تو وہاں بھول اور چوک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں عالم اسلام کو کہ وہ پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا کردار قرآن کے ذریعے سے حاصل کریں۔ قرآن وہ مستند اور معتبر ذریعہ ہے سیرت پیغمبر کو حاصل کرنے کا کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی معتبر ترین نہیں ہے جیسے قرآن ہے۔ قرآن کو فقط حافظے کے لیے، حفظ کے لیے محفوظ نہ رکھیں، بلکہ قرآن میں غور و فکر کریں،
قرآن میں عقل سے کام لیں، اور ظاہر ہے کہ علماء نے بڑا کام کیا ہے قرآن کے اوپر، مفسرین نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، قرآن مجید کے شان نزول کو بھی بیان کیا، قرآن مجید کی آیات کا ذکر کیا کہ یہ کس کی شان میں ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، کس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، کس کی مذمت میں آیت نازل ہو رہی ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا علماء کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پہلے عالم جس کو رسول نے باب مدینۃ العلم قرار دیا، اس کے در سے ہٹ کر کوئی تفسیر قرآن نہیں کر سکتا۔ یہ احسان ہے آل محمد علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصاً امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ قرآنی آیات شان النزول کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے، ناسخ اور منسوخ کے لحاظ سے اس پر کام کرنے والا سب سے پہلا ہمارا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا، جس نے رسول کے بعد یہ ذمہ داری اپنے لیے مختص کر لی تھی، مخصوص کر لی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا تاریخ میں موجود ہے بعد رسول، تو مولا کائنات نے کہا کہ میں دوش پر ردا اس وقت تک کہ نہیں ڈالوں گا جب تک کہ قرآن جمع نہ کر لوں۔ تو سب سے پہلا ورک، سب سے پہلا کام جو قرآن پر ہوا وہ ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا، وہ جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیات الباب، جو بھی علم کی حاجت رکھتا ہو، علم کا ارادہ رکھتا ہو حاصل کرنے کا، فلیات الباب، پس وہ دروازے پر آئے۔ نام لے کر بتایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہیں جس کو اللہ نے عظیم کتاب قرآن عطا کی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، میں سائنس کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جتنی بھی سائنس آتی ہے یہ سب حکمت میں آتی ہیں۔ حکمت سے مراد فقط وہ طب والی حکمت نہیں، زبان پر جو کلمات آتے ہیں حکمت آمیز، جناب لقمان کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی۔ حکمت سے مراد وہ نہیں کہ طب والی، ڈاکٹرز والی حکمت نہیں، سائنس، مختلف دنیا کے اوپر خیالات، نظریات، یہ سب ذکر قرآن میں ہے۔ لیکن قرآن کے حقائق کو یا رسول جانتے تھے یا رسول کے بعد ان کی آل جانتی تھی، یعنی ائمہ، جنہیں قرآن نے راسخون فی العلم کہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ نے پہچنوایا، کہیں پر راسخون فی العلم کہہ کر پہچنوایا، کہیں پر اہل ذکر کہہ کر پہچنوایا، کہیں پر امام مبین کہہ کر پہچنوایا کہ رسول کے بعد جو وارث رسول ہے وہ ان علوم کا حامل ہے جو ہم نے اپنے آخری نبی کو عطا کیا ہے۔ اگر ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب
اپنے نبی کو دی جس میں لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر جو اس روشن کتاب میں نہ ہو۔ تو اگر ایک طرف قرآن کو کتاب مبین کہا جا رہا ہے، دوسری طرف سورہ یاسین میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا احاطہ روشن پیشوا میں کر دیا ہے، امام مبین میں کر دیا ہے۔ تو ایک طرف قرآن مبین ہے، ایک طرف کتاب مبین ہے، اور دوسری طرف امام مبین ہے۔ رسول کے بعد یہ قرآن کے بارے میں ہر شے کے بارے میں جانتے ہیں، ہر شے کا احاطہ اللہ نے امام مبین میں کر دیا ہے۔ امام مبین جانشین رسول، امام مبین وارث رسول، امام مبین وارث قرآن۔ اور یہ اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو چاہے پوچھنا ہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ چاہے زمین کے بارے میں پوچھو، چاہے آسمانوں کے بارے میں پوچھو، میں تو زمین سے زیادہ آسمانوں کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔ قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں کاشف علم ہے، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں آئی، کون سی آیت حضر میں آئی، کون سی آیت گھر میں اتری، کون سی آیت میدان میں اتری، کون سی آیت کس کی شان میں آئی ہے، کس کی فضیلت میں اتری ہے، کس کی مذمت میں اتری ہے۔ یہ محافظ قرآن کی شان ہے، یہ وارث قرآن کی شان ہے۔ اقتدار علی نے ٹھوکر مار دی، جاؤ تمہیں اقتدار مبارک ہو، لیکن اقتدار حقیقی اللہ کا عطا کیا ہوا۔ جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو تمہیں ہمارے ہی در پر آنا پڑے گا، ہمارے علاوہ تمہاری کوئی علمی مدد نہیں کر سکتا، گتھیاں سلجھا نہیں سکتا۔ تم نے لاکھ یہ کہہ دیا ہو کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، لیکن یہ دعویٰ رہے گا، حقیقت نہیں ہوگا۔ حقیقت اسی وقت ہوگا کہ جب تم قرآن کے ساتھ اہل بیت کی طرف رجوع کرو، باب مدینۃ العلم کی طرف رجوع کرو۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے آپ کے پہلے امام علیہ السلام کی زندگی دور خلافت اولا، دور خلافت ثانی، دور خلافت ثالث، جب بھی کوئی علمی مسئلہ پڑا ہے تو علی علیہ السلام نے ہی اسے سلجھایا ہے۔ دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو کی دلیل ہو جائے۔ ایک خاتون خلیفہ ثانی کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، جرم یہ ہے کہ اس نے زنا کی مرتکب ہوئی ہے۔ قرآن میں سورہ نور میں خداوند عالم نے حد شرعی کا ذکر کیا ہے، جرم کی سزا کا اعلان کیا ہے کہ جو اس جرم کا مرتکب ہو، زانی یا زانیہ، اسے سنسار کر دیا جائے، اس پر اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن کی سزائیں ہیں، یہ قرآن کے اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اگر آج کے دور میں
یہ حکومتیں قوانین اسلامیہ اور قوانین الہیہ پر عمل کر لیں تو جو آج کل معاشرے میں ریپ ہو رہے ہیں، زنائیں ہو رہی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اعلان ہوتا ہے کہ زانی کو سزا دی جائے گی سولی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ روز اخبارات جو ہے وہ ان کیسز سے بھرے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزاد ہے انسان، گناہ کرتا ہے اور ٹھاٹھ سے چوڑا ہو کر گھومتا ہے کہ ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن اگر حکومتیں سخت ہو جائیں اور حکومتیں سزا جو معین کی گئی ہے مجرموں کے لیے اس مجرموں کو ان کی سزا دے دے تو دھیرے دھیرے معاشرے سے یہ گندگی ختم ہوتی چلی جائے گی، معاشرہ صاف و پاک ہو جائے گا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے، وہ انصاف کا حکم دیتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ زنا حرام ہے، زنا کے قریب نہ پھٹکنا، اس نے اس کے مقابل میں نکاح قرار دیا ہے، پرماننٹ میرج قرار دی ہے، ٹمپریری میرج قرار دی ہے۔ تو اسلام پرماننٹ میرج کا بھی درس دے رہا ہے، ٹمپریری میرج کا بھی درس دے رہا ہے۔ تو جب تمہاری خواہش نفسانی کا انتظام اسلام نے کیا ہے تو پھر تم بدترین گناہ میں کیوں ملوث ہوتے ہو، کیوں زنا کے مرتکب ہوتے ہو؟ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تم گناہ کرو، بھئی تمہیں اختیار ہے نکاح کرو، شادی کرو، بلکہ پیغمبر نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغبا، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میری نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، جو اس کی طرف راغب نہیں ہوگا وہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منی۔ تو اسلام تو نکاح کی دعوت دے رہا ہے۔ اور خداوند عالم نے ایک یہ بھی بہانہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی شادی کیسے کریں، ابھی تو کماتے نہیں ہیں، ابھی تو اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ ایک بہانہ شادی کرنے کا سامنے آتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی قرآن نے اعلان کیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اگر تم میں غریب ہے تو تم نکاح کرو گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی یہ سوچ کر شادی سے انکار نہ کرو کہ ابھی ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، تم نکاح کرو لیکن اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اسلام زنا کا حکم نہیں دیتا ہے، اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے۔ تو آج معاشرے میں بدفعلیاں رائج ہو رہی ہیں لیکن اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، کنٹرول کرنے والا نہیں۔ حکومت قانون بناتی ہے لیکن قانون پر عمل نہیں کرتی۔ اخبارات کی زینت ہو کر قانون رہ جاتا ہے لیکن ایک کو سولی دے کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر سختی کر لی جائے جیسے اسلام نے حکم دیا ہے کہ دھیرے دھیرے خود گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ چور کی سزا اسلام نے معین کی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدالت ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو دوسرے کو اس سے عبرت حاصل ہوگی، چوری کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی کہ اگر ہم نے چوری کی تو ہمارا کٹا ہوا ہاتھ یہ اعلان کرے گا کہ ہم چور ہیں۔ تو یہ اسلامی قانون جو ہیں یہ اصلاح معاشرہ کا سبب ہے، عدل کے مطابق ہیں۔ اسلام کس طرح سے عدل کا حکم دے رہا ہے؟ زانی اور زانیہ کو سنسار کر دو، سورہ نور میں حکم موجود ہے۔ تو خلیفہ دوم کے سامنے ایک عورت آتی ہے جو زنا کی مرتکب ہوئی ہے، خلیفہ نے قرآن کی روشنی میں حکم دیا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ اتفاق سے وہ عورت حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا تھا، زنا کی مرتکب ہوئی، اقرار جرم ہو گیا، ثبوت فراہم ہو گئے، خلیفہ نے سزا کا حکم دے دیا، سزا سنا دی کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ بس عزیز و تاریخ لکھتی ہے
کہ یہ بات ہمارے آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس عورت کو سنسار کا حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ جرم اس عورت کا ہے، اس بچے کا کیا ہے جو اس بچہ اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے؟ اب جو علی علیہ السلام نے ٹوکا، یہ خاموش ہو گئے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن میں زانی اور زانیہ کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے اس کے لیے قرآن میں حکم نہیں ہے کہ اسے بھی ماں کے ساتھ سنسار کر دیا جائے۔ کہا کہ یا علی پھر کیا کریں؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر کوئی اور ہوتا کہتا کہ تم نے دعویٰ تو کیا تھا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، پھر ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے خلیفہ کا سوال کرنا کہ یا علی پھر ہم کیا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے بغیر علی کے۔ یا علی پھر کیا کریں؟ کہا کہ اس عورت کو قید میں رکھو، نگرانی میں رکھو، جب یہ بچہ جن چکے، ڈیلیوری ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد اسے سنسار کرو، اس کے بعد اسے سزا دو تاکہ بچہ محفوظ رہے اور مجرمہ کو سزا دی جا سکے۔ کہا کہ لو لا کا علی لا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ ہیں وہ جو وارث قرآن ہے۔ پھر انہی کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے، دو عورتیں آ رہی ہیں، دو بچے ساتھ میں ہیں، ایک بچہ لڑکا ہے اور ایک بچی لڑکی ہے، دو بچے ہیں اور دونوں عورتیں کہہ رہی ہیں میرا لڑکا ہے، لڑکی سے انکار کر رہی ہیں۔ خلیفہ ثانی کے پاس مسئلہ آیا کہ بھئی یہ دونوں عورتیں دعوے دار ہیں کہ میرا لڑکا ہے اور اس میں ہے ایک لڑکی ایک لڑکا، تو اب کسے لڑکا دیا جائے کسے لڑکی دی جائے، یہ فیصلہ آپ کریں۔ دیکھا، کہا کہ بھئی یہ فیصلہ تو میرے بس کا نہیں ہے۔ کہا کہ پھر؟ کہا کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور اس فیصلے کو انجام نہیں دے سکتا۔ ظاہر خلیفہ تھے، کسی کو بھیجتے جاؤ علی کو بلا لاؤ، لیکن نہیں، رسول کی حدیث ہے من اراد العلم فلیات الباب، اگر علم کا ارادہ رکھتا ہو تو دروازے پر آؤ، یہ دروازہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہیں ان کے پاس جانا پڑے گا، چاہے خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ کھڑے ہو گئے، عورتوں کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا، اور مجمع بھی ساتھ ساتھ ہو گیا مسلمانوں کا۔ در علی پر آئے، علی گھر میں نہیں تھے، فلاں باغ میں علی درختوں کو سینچنے کے لیے گئے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ سارا مجمع باغ کی طرف روانہ ہوا، جب باغ میں پہنچا دیکھا علی درختوں میں پانی دے رہے ہیں، مجمع کو آتے دیکھا، رک گئے، کیوں آئے ہو؟ یا علی یہ مسئلہ درپیش آ گیا ہے، یہ دو عورتیں ہیں دعویٰ کر رہی ہیں میرا لڑکا ہے اور لڑکی ہونے سے انکار کر رہی ہیں کہ میری لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے، یا علی یہ فیصلہ آپ فرما دیں۔ کہا کہ اچھا، زمین کی طرف جھکے، ایک تنکا اٹھایا، کہا کہ دیکھو جتنا آسان میرے نزدیک زمین سے اس تنکے کو اٹھا لینا ہے، اس سے زیادہ آسان اس مسئلے کو حل کر دینا ہے۔ کہا کہ ان دونوں عورتوں کا شیر دودھ یہ الگ الگ دو شیشوں میں لیا جائے، دونوں کا وزن کیا جائے، جس کا دودھ ہلکا ہے اسے لڑکی دے دی جائے، جس کا دودھ بھاری ہے اسے لڑکا دے دیا جائے۔ مولا علی نے فیصلہ فرما دیا، دونوں عورتوں کا شیر الگ الگ شیشے میں لیا گیا، جس کا شیر ہلکا تھا اسے لڑکی دے دی گئی، جس کا بھاری تھا اسے لڑکا دے دیا گیا۔ عورتیں بھی مطمئن ہو گئیں، خاموش ہو گئیں، بچوں کو لے کر چلیں، لیکن خلیفہ کہتے ہیں یا علی یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے کیا؟ قرآن سے کیا یا اپنی طرف سے کیا؟ اگر علی اس موقع پر کہہ دیتے کہ میرا فتویٰ ہے یا میرا علم ہے تو کوئی چیلنج نہ کرتا، لیکن علی بتانا چاہتے تھے ہم جو عمل کرتے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کرتے ہیں، جو فیصلہ دیتے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کر دیتے ہیں۔ کہا کہ قرآن سے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ کہا کہ قرآن میں یا علی یہ فیصلہ کہاں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کیا تم نے
آیات میراث کو نہیں پڑھا؟ خداوند عالم اپنے آیات میں میراث کے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ جتنا لڑکی کو دو اس کا دوہرا حصہ لڑکے کو دو۔ اللہ نے لڑکے کو دوہرا حصہ دیا ہے، لڑکی کو اکھیرا دیا ہے، تو جو اللہ میراث میں لڑکے کو دوہرا حصہ دلوا رہا ہے، اسی اللہ نے یہ بھی انتظام کیا ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ماں کی شیر میں وزن بڑھ جاتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ماں کا شیر ہلکا رہتا ہے۔ لہذا میں نے اس آیات میراث کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے اس مسئلے کو، کون حل کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ بس عزیزوں، قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، قرآن پیغمبر کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، لیکن فقط قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ آل محمد علیہ السلام بھی ہیں، جن کو ہمارے نجات کا ذریعہ، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جس کے لیے حدیث پیغمبر بطور وصیت کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا الی الحوض۔ دیکھو، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے عطرت اہل بیت۔ جو ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگا۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْض، اور ان دونوں میں کبھی افتراق نہیں ہوگا، جدائی نہیں ہوگی۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں۔ بس عزیزوں، آج مسلمان اگر گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اس نے یہ تو کہہ دیا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، لیکن اہل بیت کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ آج ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ قرآن بھی ہے اور اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں۔ لہذا ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو اہل بیت کی تفسیر کے مطابق پڑھیں، اور ہمارے علماء نے اس پر کام کیا ہے، اور ظاہر کہ بہت علماء ہیں، اور خصوصاً ابھی جو موجودہ چند تھوڑے سال سے پہلے انتقال ہوا، جنہوں نے سید محمد حسین طباطبائی، جنہوں نے تفسیر المیزان ضخیم 20 جلدوں میں لکھی، ان کا انداز تفسیر یہی ہے۔ انہوں نے قرآنی آیات کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے بھی کی ہے، پہلے قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی، پھر قرآن کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے سے کی۔ بتا دیا کہ اگر قرآن کی تفسیر ممکن ہے تو وہ قرآن کی آیات کے ذریعے سے بھی ممکن ہے، اور پیغمبر اسلام اور آل محمد علیہ السلام کی احادیث اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے سے تفسیر قرآن ممکن ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات آل محمد علیہ السلام، محمد وآل محمد علیہ السلام حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم لوگوں کے ایمان کو ثابت قدم رکھ، پروردگار عالم ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کا شمار امام کے ناصر و مددگاروں میں فرما۔